لننشر الخير في الكون الذي حار ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وحاجی سامنے بیٹھ کر come sit front please, don't sit at the back, the other people comes, easy for them inshallah. صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وأہل طاعتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے دوستو، میرے بزرگوں، جو سورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، یہ سورت اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے، نماز میں پڑھتے ہیں سورت قریش. اس سورت کا نام ہی سورت قریش رکھا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت قریش میں قریشی لوگ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، ان پر دو بڑے احسان کیے. اس احسان کو اللہ پاک نے اس سورت میں جتلایا اور کہا میں نے تم پر احسان کیا، آؤ اب میری عبادت کرو. میں نے تم پر احسان کیا اور آؤ تم میری عبادت کرو. اس سے اگلی صورت ہے وہ سورت الفیل ہے، الم تر کیف فعل ربک. اور ابرہا جو بڑے بڑے ہاتھی لے کر آیا تھا کہ مکہ کے لوگوں نے زندگی میں کبھی ایلیفنٹ کو دیکھا نہیں تھا. آج کی طرح تو تھا نہیں کہ یوٹیوب پر دیکھ لو ایلیفنٹ کیسا ہوتا ہے. اس زمانے میں تو تھا نہیں، یوٹیوب ویڈیو سب دیکھا نہیں تھا. فرسٹ ٹائم دے ہیو سین دا ایلیفنٹ. ان کی زندگی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایلیفنٹ کو دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابرہا کو اور اس کے ساتھ آئی ہوئی پوری آمیز کو کیا انہوں نے اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ ختم کر دیا ابابیل کے ذریعے سے. اس میں مکہ مکرمہ کے
ایک بھی آدمی کو لڑنے کی اور ڈیفینس کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ مکہ کی بارڈر میں داخل ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئے، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں اللہ نے کیا ہے. اس کا نام ہی سورۃ الفیل ہے، ایلیفن والی سورت، اور اس میں ابابیل کا بھی ذکر ہے. اور ابابیل کو تین اس طرح، دو پنکھی، دو لیگ میں اور ایک چانچ میں، چھوٹے چھوٹے ان کی جو چونچ ہوتی ہے نا اس میں، اور دو لیگ میں 3 گولی دی جاتی تھی، 3، اور وہ 3 گولی ایک ساتھ مارتے تھے کہ وہ ایلیفنٹ کے پیٹ کو پار کراس کر کے ادھر نکل جاتے تھے. اللہ کی قدرت ہے نا، وہ تو ابابیل سے بھی کام لے سکتا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے ابابیل دیکھو گھومتے، اس کی پیر کتنے ہوتے ہیں، لیکن وہ گولی ایسے مارتے تھے پتھر کہ وہ سارے ختم ہی ہو گئے، کوئی باقی نہیں رہا. ایلیفنٹ بھی ختم، جس کا ذکر سورۃ الفیل میں اللہ نے کیا ہے. تو اس واقعے سے لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ قریشی لوگ بہت بڑے لوگ ہیں، قریشی لوگ بہت بڑے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کی مدد کی ابابیل سے. تو لوگوں کے دلوں میں قریشی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خاندان ہے ان کی محبت پیدا ہو گئی، ان کی محبت. اس واقعے کے بعد یہ لوگ جو ہے شام اور یمن، شام میں گرمی میں اور یمن میں ٹھنڈی میں، اس لیے کہ یمن کی گرمی بہت ہوا کرتی تھی، ہاٹ، تو اس میں وہ بزنس کرنے کے لیے یمن جاتے تھے ونٹر میں، یمن جاتے تھے ونٹر میں بزنس کرنے کے لیے قریشی قافلہ مکہ کے لوگ، اور سیریا جاتے تھے گرمی میں تاکہ وہاں گرمی نہ لگے ٹھنڈی نہ لگے. لیکن قرآن کریم 21 پارے میں کہہ رہا ہے کہ مکہ کے علاوہ اطراف میں ڈکیتی، چوری، مار دھار، قتل مشہور تھا، کوئی آدمی صبر نہیں کر سکتا تھا. فَلَمَّا نَجَّاهُم مِّنَ الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. اس کے آگے اللہ نے کہا مکہ میں تو سکون تھا اللہ کے گھر کی وجہ سے، لیکن اطراف مکہ میں کہیں بھی سکون نہیں تھا. تو یہ جیسے ہی نکلتے تھے بزنس کرنے کے لیے تو راستے میں کوئی بھی چور اور ڈاکو ڈکیتی کرنے والے ان قریشیوں کو ٹچ نہیں کرتے تھے، ان کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کے سامان کو لک آفٹر کرتے تھے، کچھ بھی چوری نہیں کرتے تھے. اللہ پاک نے اس احسان کو اس سورت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ تم لوگ میرے گھر کے کیا ہو، پاسبان ہو، کعبۃ اللہ کو لک آفٹر کرنے والے ہو، وہاں حاجیوں کو پانی پلانے والے ہو، تم لوگ مکہ مکرمہ میں حرم میں رہتے ہو، تو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا اللہ کہہ رہے میرا کام ہے تاکہ تم پر کوئی انگلی نہ اٹھائے. اس کا سورہ قریش میں اس کا ذکر اللہ کر رہے ہیں. لإلاف قریش ایلافہم، ایلاف کے معنی محبت، رحلۃ الشتاء والصیف، شتاء کے معنی وہ ٹھنڈی ہے، وہ صیف گرمی میں یہ لوگ بزنس کے لیے جاتے تھے. رحلۃ الشتاء والصیف. اب اللہ نے اس احسان کو جتلا کر کے، ان دونوں احسان کو جتلا کر اللہ نے کہا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، آؤ کعبۃ اللہ کی عبادت کرو، یعنی میری عبادت کرو کعبۃ اللہ میں، بوٹوں کی نہیں. یہ احسان جتلانا اللہ کا حق ہے، میرا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ ہم کسی پر احسان جتلائیں، کسی پر. اور یاد رکھو قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے احسان جتلایا ہے. ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کے لیے نبی بنا کر بھیجا، اس پر بھی اللہ نے کہا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ. میں نے تمہارے اندر ایک ایسا نبی بھیجا جیسا پہلے کوئی ہوا نہیں، آئندہ کوئی ہوگا نہیں، ایسے امام الانبیاء کو میں نبی بنا کر تمہارے اندر بھیجا ہے. یہ سب سے بڑا میرا تم پر احسان ہے. منہ کے منع احسان.
اللہ نے احسان کیا اس امت پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیج کر. یہ اللہ کا حق ہے, وہ جس طرح چاہے جیسے چاہے احسان جتلا سکتا ہے, لیکن مجھے اور آپ کو حق نہیں ہے کہ ہم کسی اللہ پر یا نبی پر یا پھر قرآن پر یا اسلام پر یا کسی مومن بندے پر احسان جتلائے. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں لا تمنوا علی اسلامکم. مکہ کے کافر, مکہ کے مسلمان جب اسلام لے آتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سارے مسلمان ہو گئے تو آپ کو مضبوطی اور طاقت مل گئی ہمارے اسلام لانے کی وجہ سے. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اسلام لانے کی وجہ سے. اللہ نے جواب دیا فوراً قرآن میں لا تمنو, تمہارا کوئی احسان نہیں علیہ اسلامکم, تمہارے اسلام لانے کی وجہ سے, بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم, اللہ کا تم پر احسان ہے کہ تم کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. تمہارا کوئی احسان نہیں. میرے نبی کو کسی کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جو ابابیل سے بھی کام لے سکتا ہے وہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. اگر میں دعوت و تبلیغ میں 40 دن لگاؤں یا کوئی حج کروں یا کوئی عمرہ کروں تو میرا اللہ پر کوئی احسان نہیں ہے. یہ اللہ نے مجھے توفیق دی 10 دن جماعت میں جانے کی, 40 دن جماعت میں جانے کی, اور یا حج کرنے کی یا عمرہ کرنے کی یا صدقات دینے کی, اس میں میرا اللہ پر کوئی احسان نہیں, اللہ کا مجھ پر احسان ہے. ہمیں تو چاہیے کہ زکات دے کر سجدے میں جاتا اور اللہ کا شکر ادا کرتا. تو چاہتا تو مجھے زکات لینے والوں میں سے بنا سکتا تھا, لیکن تو نے, اللہ تیرا شکر ہے, زکات دینے والوں میں سے بنایا. کسی غریب کی مدد کر کے ہمیں اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا ہے. اللہ تو چاہتا تو اس کی جگہ مجھے کھڑا کرتا اور میری جگہ اس کو کھڑا کر کے اس کو بھی مال دے سکتا تھا, لیکن اللہ تو چاہتا تو اس کو 1000 آدمی کے پاس, دوسرے بھی ہو سکتے تھے, ان کے پاس بھیج سکتا تھا, جاؤ and you get the zakat or صدقہ from so and so. اس کے دل میں تو نے میرا نام ڈالا, وہ میرے پاس آیا, اس لیے کہ اللہ تو اس کی وجہ سے مجھے معاف کرنا چاہتا ہے, اس لیے تو نے اس کو میرے پاس بھیجا ہے. اس کی وجہ سے اللہ مجھے معاف کرنا چاہتا ہے, اسی لیے تو میرے پاس آیا, ورنہ اور کسی کے پاس بھی جا سکتا تھا. کیوں؟ قرآن میں ہے نا, اے میرے نبی تم دعائیں کرو میرے مومن بندوں کے لیے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے. نبی کی دعائیں ان کے ساتھ, ان کا تزکیہ کرو. تو میں کہہ رہا تھا اللہ قرآن میں ایک جگہ اور کہتے ہیں, یہاں پر یوں کہا تمہارا اسلام لانا, تمہارا زکات دینا, تمہاری مسجدیں بنانا, اس میں نقصان تم احسان جتلاؤ گے تو تمہارا ہوگا, میرا نہیں. کبھی نہیں کرو ایسا. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے لا ينظر اللہ تبارک و تعالی, اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں دیکھے گا اس آدمی کو جو احسان جتلاتا ہے. احسان جتلاتا ہے, کبھی اس کی طرف نظر کرم نہیں کرے گا. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایھا الذین آمنو, دیکھو یوں نہیں کہا یا ایھا الناس, اے ایمان والو. عبداللہ ابن عباس فرماتے جب اللہ کبھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہے تو سمجھ جاؤ اللہ مجھے کہہ رہا ہے, اس لیے کہ میرے پاس ایمان ہے. یا ایھا الذین آمنو لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی, تم کسی کی مدد کر کے احسان نہ جتلاؤ, ورنہ تمہارے صدقات اور ثواب اور نیکیاں ختم ہو جائے گی, سب ختم ہو جائے, ساری نیکیاں ختم ہو جائیں. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, لا تبطلوا, باطل نہ کرو, نلیفائڈ نہ کرو, ختم نہ کرو, ڈیلیٹ نہ کرو اپنی نیکیوں کو. کہ کسی کو میں نے کچھ دے دیا, اس کے بعد اس سے کام لینا شروع کیا, آؤ چلو زکات دی اس کو اور اس سے کام لے رہا ہے, اور اس نے کام نہیں کیا تو اس کو برا بھلا کہتا ہے کہ بھائی میں نے تیری مدد کی ہے, میں نے تیری مدد کی ہے. بھائی تو نے صدقہ دیا, تو نے زکات دی, وہ اپنے لیے دی ہے نا, you have given for your own self, not for nobody else. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لیے ہے. یہ تو تیرے لیے آخرت بننے کے لی
اللہ ایک جگہ کہتا ہے قول معروف خیر من صدقت یتبعها اذى. چلو بات سے بات نکلتی ہے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کسی غریب کو یوں کہہ دو، تم کسی غریب کو یوں کہہ دو بھائی فی الحال میرے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ تمہیں کہیں سے دلوا دے گا، اللہ تمہاری مدد کرے گا. یہ بات اچھی کہہ دینا ہزاروں پاؤنڈ دینے کے بعد احسان جتلانے سے بھی بہتر ہے. ہزاروں پاؤنڈ دے دیے لیکن احسان جتلا، اس سے بہتر تو ایک اچھی بات کہہ دے، یہ بہتر ہے. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں تجھے سزا دوں تیرے احسان جتلانے پر، لیکن میں اللہ ہوں، اللہ اور بندے کے درمیان میں فرق ہے، میں برداشت کرتا ہوں. تو اللہ کو حق ہے احسان جتلانے کا، ہمیں حق نہیں ہے کسی پر. کسی کو بھی جو کچھ دیا ہے اللہ کے لیے دیا ہے، چھوڑو، اللہ کے لیے دیا ہے، ختم بات. لیکن جس نے بھی، چونکہ شیطان چاہتا ہے، سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ دلوا کر کے پھر غصہ دلاتا ہے کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں سب کے سب ختم، سارا دیا ہوا ختم، سارا ثواب ختم. اللہ نے کہا اور قیامت کے دن اللہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، رحمت کی نظر سے بھی نہیں. صحیح حدیث ہے. تو میں کہہ رہا تھا اس صورت میں، سورت قریش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان جتلا کر یوں کہا اے لوگو آؤ میری عبادت کرو، میں نے تم پر احسان کیا. سمر میں، ونٹر میں تم سفر کرتے ہو، لوگ تمہاری طرف محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، جہاں کوئی گزر نہیں سکتا، تمہاری حفاظت اللہ کر رہا ہے، آؤ میری عبادت کرو. تو کیا ابھی قریشی لوگ دنیا میں ہیں؟ یعنی وہ جو تھے جن کو اللہ نے کہا ہوا ہے وہ تو چلے گئے دنیا سے، تو قرآن ختم ہو گیا؟ یہ قرآن قیامت تک باقی رہے گا. صرف قریش کے لیے نہیں ہے، یہ تو قریش کو تو سمجھایا، لیکن قرآن نصیحت ہے قیامت تک والے آنے والے مومنوں کے لیے. آؤ میں نے تم پر ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی پیٹ تک احسان کیا ہے، آؤ میرے سامنے فجر کی نماز میں سجدہ کرو. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں اگر کوئی 1000 روپیہ دے دے، 1000 پاؤنڈ دے دے، تو اس کا 10 مرتبہ شکریہ ادا کریں گے. 10 مرتبہ تھینکس بردر، تھینک یو، اور کیا کہیں گے، یہاں تک کہ اس کو دروازے تک چھوڑنے جائیں گے. دروازہ نہیں، اس کی گاڑی تک چھوڑنے جائیں گے، تھوڑا دروازہ بھی کھول دیں گے. جزاک اللہ بھائی، جزاک اللہ، آپ نے بہت اچھا مجھ پر احسان کیا. فرمایا 1000 پاؤنڈ پر تو اس نے اتنی اس کی خدمت کر رہا ہے، لیکن ادھر اللہ صبح سے لے کر شام سے لے کر صبح تک تجھ پر احسانوں کی بارش برسا رہا ہے. کیا کبھی اتنا شکریہ تو نے اللہ کا ادا کیا؟ کبھی ادا کیا؟ اللہ قرآن میں شکایت کرتا ہے میری اور آپ کی ناشکری کی. اللہ قرآن میں فرماتے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود. قرآن کریم کی اس صورت میں اللہ میری اور آپ کی شکایت کر رہے ہیں. اے انسانوں، گھوڑے کو دیکھو، یہ جب چلتا ہے میدان میں، دوڑتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں قسم کھاتا ہوں گھوڑا جب میدان میں دوڑتا ہے، when the horse runs, look at the scent flying. وہ جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ریٹیوں کے اندر میں وہ ریٹی اڑتی ہے، وہ سینس اڑتی ہے، اس اڑتی ہوئی ریٹ کی قسم اللہ نے کھائی ہے. اور اس کے پیروں کے اندر میں اگر لوہا پہنایا ہے، گھوڑے کو جو پہنایا جاتا ہے لوہے کا، تو اگر وہ جب دوڑتا ہے اور وہ کسی چٹان اور راک کے ساتھ ٹکراتا ہے تو اس سے آگ نکلتی ہے. فرمایا اس اڑتی ہوئی آگ کی قسم. اللہ قسمیں کھاتا ہے، کتنی قسمیں کھائیے. کیوں؟ اللہ کہہ رہے ان الانسان لربہ لکنود. اے انسان، تو انسان اللہ کا بڑا ناشکر ہے.
گھوڑوں کی قسمیں کھا کر۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں سوال قائم کرتے فرمایا میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اللہ ہم تو انسان ہیں اور انسان اشرف المخلوقات ہے، نہیں آپ لوگ؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے نا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا اے انسانوں تم کو میں نے سب سے زیادہ اشرف بنایا، تمہارے خادموں کو پہلے پیدا کیا، پھر میں نے مخدوم کو پیدا کیا، سنیچر سے اتوار سے میں نے دنیا بنانا شروع کی، فرشتے پوچھتے آسمان کیوں بنایا، زمین کیوں بنائی، یہ سورج کیوں بنا رہا ہے اللہ، یہ چاند کیوں بنا رہا ہے، یہ ستارے کیوں بنا رہا ہے اللہ، یہ سمندر کیوں بنا رہا ہے، یہ جانور کیوں بنا رہا ہے، یہ پہاڑ کیوں بنا رہے؟ اللہ فرماتے ہیں میں اس کے اندر میں اس کی خدمت کرنے والے یہ سارے کے سارے خادم ہیں، ایک مخدوم کو پیدا کرنے والا ہوں، یعنی آدم علیہ السلام کو ان کے آنے سے پہلے ان کی خدمت کا انتظام کر دیتا ہوں۔ خدمت کا انتظام کیا اللہ نے، میرے اور آپ کے اور ہمارے دادا آدم کے آنے سے پہلے اللہ نے دنیا کو سزا دیا۔ اے آدم تمہیں سورج کی ضرورت، چاند کی ضرورت، ستاروں کی ضرورت، آسمان کی ضرورت، بارش کی ضرورت، پہاڑوں کی ضرورت، ساری چیزوں کی ضرورت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا ہم نے مکرم بنایا بنی آدم کی اولاد کو، ساری دنیا کے اوپر۔ وہ انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ امام راضی کہتے ہیں میرے ذہن میں سوال آیا، اللہ اگر تو شکایت ہی کرنا چاہتا ہے انسان کی تو انسان سے اوپر کوئی مخلوق یعنی فرشتوں کا ذکر کرتا، یہاں تو گھوڑوں کا ذکر کیا تو نے، گھوڑوں جیسی مخلوق کا ذکر کیا، کوئی فرشتوں کا ذکر کرتا کہ دیکھو فرشتے میرے فرما بردار اور ایسے ایسے۔ اے اللہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اس کے نیچے والی مخلوق کا ذکر کیا، کہہ رہے اللہ پاک نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں ڈالا، اللہ نے اس کا جواب بھی میرے ذہن میں ڈالا۔ کیا جواب؟ فرماتے ہیں امام راضی رحمت اللہ علیہ کہ میں نے گھوڑوں کا اس لیے ذکر کیا، اس زمانے میں گھوڑے انسانوں کی مرسیڈیز ہوا کرتی تھی، انسانوں کی بی ایم اور فراری اور نہیں معلوم کیا اور کیا نام مجھے تو آتا نہیں ہے، یہ ساری گاڑیاں ان کی ہوتی تھی اور وہ عجیب سے عجیب بہتر سے بہتر گھوڑے خریدتے تھے، اور آج تک شوق والے شوق خریدتے، لیکن جب اب تو چونکہ نئی نئی گاڑیاں آ گئی، ورنہ گھوڑوں کا شوق ہوتا تھا، لوگ گھوڑوں پر سفر کرتے تھے۔ فرمایا انسان میں قرآن اتار رہا ہوں ساری دنیا کے لیے تو ایک ایسی مثال دیتا ہوں کہ عربوں میں بھی گھوڑے تھے اور عجم کے اندر میں بھی گھوڑے سب استعمال کرتے ہیں، تو میں ایسی مثال دیتا ہوں کہ گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے، گھوڑا اپنے مالک کا کتنا وفادار ہے۔ جب مالک بیٹھتا ہے اور میدان میں گھوڑا دوڑتا ہے، فرمایا رات کا اندھیرا ہو، گھوڑے کو استبل میں باندھا ہوا ہے اور اس کو ذرا سی مالک کی چلنے کی آواز آ گئی، فوراً سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے، چست ہو جاتا ہے، بالکل ریڈی ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ کہیں مالک کو میری ابھی ضرورت نہ پڑ جائے، بیٹھا ہے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لینا جو گھوڑے کو جب رات کے اندھیرے میں ہو تھوڑی سی آواز کرنا بالکل چوکنا ہو جائے گا، وہ مالک کا انتظار کرتا ہے تاکہ وہ مجھ پر بیٹھ جائے۔ اور جب میدان میں بیٹھ کر کے وہ مالک چلاتا ہے اور اچانک آپ فاسٹ گاڑی چل رہی ہو 80 90 پر، تو کیا ہوتا ہے؟ نہیں چلانا 90 پر ورنہ فائن لگ جائے گی آپ کو۔ 70 پر چلاتا ہو اور اچانک بریک لگائیں تو گاڑی کیا ہوتی ہے؟ اس طرح سلپ ہو جاتی ہے نا، ڈر لگتا ہے۔ یہاں گھوڑا جو ہے تم فاسٹ چلا رہے ہو اور اچانک تم نے اس کی لگام کو کھینچی تو وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور پچھلے دونوں پیر کو چوڑے کر دیتا ہے تاکہ میرا مالک اوپر سے نہ گرے، میرا مالک گھوڑے کے اوپر سے نیچے نہ گرے۔ مالک کی حفاظت میں
دیکھ لینا دیکھنا ہو تو جو بھی کہ گھوڑا پھنس جائے جب کھڑا کرو تو پچھلے دونوں پیر ایک دم چوڑے کر دے تاکہ مالک نہ گرے، اور 2 کوڑی تھوڑا سا گھاس جس گھوڑے کو کھلایا گیا وہ گھوڑا زندگی بھر مالک کا وفادار بنتا ہے۔ اور میں اور آپ اس خدا کے بندے ہیں، صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کے پیٹ تک اللہ کی نعمتیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں اور سب کچھ ہے، پھر بھی فجر کی نماز کے لیے ہم کھڑے نہیں ہوتے، ہم چست نہیں ہوتے، اپنا بوجھ ختم کرتے ہیں، نماز میں بھی جلدی جلدی ختم ہو جائے، 2 منٹ زیادہ ہو گئی اور وہ چست نہیں بنتا جیسا وہ گھوڑا ایک گھاس کھا کر کے اپنا مالک کا فرما بردار ہے۔ اللہ قرآن میں میری اور آپ کی شکایت کر رہا ہے، ان الانسان لربہ لکنود، تم سے تو گھوڑے اچھے ہیں کہ جو اپنے مالک کے وفادار ہیں، تم میرے بندے ہو کر اتنی زیادہ نعمت کھا کر کبھی میرے فرما بردار نہیں بنے۔ قرآن میں ہی میں نے تمہیں آنکھیں دی، اس آنکھ کے پیچھے کتنی چیزیں ہیں، کان دیے اس کان کے پیچھے، ارے میں وقت نہیں میں تمہیں بتاتا، اللہ وہی ہے جو بنی اسرائیل میں تھا، اللہ وہی ہے آج بھی جو قوم عاد میں تھا۔ بنی اسرائیل میں کیا ہوا، وہ قارون کے اندر میں تکبر تھا، نبی کی نافرمانی کی ہے، نبی کی نافرمانی کی اور نبی پر تہمت لگائی، ان 3 چیزوں کی وجہ سے قارون کو ڈھسا دیا، اللہ نے پورا رکوع اتار دیا، ان قارون کان من قوم موسیٰ، بخاری شریف میں ہے، تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک قارون زمین میں ڈھستا رہے گا۔ ہم نے کتنا مذاق کیا سنتوں کا، ہم نے کتنا مذاق کیا قرآن کا، ہم نے کتنا مذاق کیا دین کا، ہم نے کتنی نافرمانی کی اللہ کی، ہم نے کتنی بار تکبر کیا، ہم نے کتنی بات نہیں مانی اللہ کے نبی کی۔ بخاری شریف کی حدیث آخری حدیث سنا کر ختم کرتا ہوں، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، سارے مومن جنت میں جائیں گے مگر جو میرا انکار کرے، جو میرا انکار کرے۔ صحابہ نے پوچھا ومن ابا یا رسول اللہ، یہ ابا کا کیا معنی ہے، انکار کا کیا معنی ہے؟ فرمایا قال من اطاعنی، جو میری بات مانے گا، دخل الجنہ، ومن عصانی، جو میری نافرمانی کرے گا وہ ابا ہے۔ وہ انکار کرنے والا، کس کا؟ نبی کا انکار کرنے والا۔ بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے۔ کیا ہم دنیا ہی میں رہنے والے ہیں کہ اللہ کے جواب نہیں دینا ہے؟ اس اللہ کا بھی شکر ادا کرو کم سے کم۔ ارے چلو ہمیں 2 رکعت شکریہ کا تو نہیں ملتا، 2 رکعت نفل کا تو نہیں ملتا، اللہ کے سامنے کم سے کم فرض تو ادا کرے۔ جس کا حکم میں سناؤں گا کہ بچے کو کان میں اذان کیوں دی جاتی ہے، اذان عید کے دن کیوں نہیں دی جاتی، بقرعید میں کیوں نہیں جاتی جبکہ واجب نماز ہے، اذان بچے کے کان میں کیوں دی جاتی ہے؟ بچہ کیا کرنے والا ہے؟ اذان کا تعلق تو فرض نماز کے ساتھ ہے، فرض نماز ہو وہاں اذان ہوتی ہے، یہاں بچہ فرمایا تو پیدا ہوتا ہے تیرے کان میں اذان اور اقامت کہہ کر تجھے کہہ دیا جاتا ہے زندگی تیری پوری ہو جائے لیکن تیری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، تیری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے، ورنہ اذان کا تعلق فرض کے ساتھ ہے۔ لیکن یہاں بچے کے کان میں اذان دے کر کے اس کو اشارہ کیا گیا جب تک تیری موت آئے، موت کے بستر پر تمہیں طاقت ہو پھر بھی نماز تیری چھوٹنی نہیں چاہیے۔ آج دیکھو کتنی نمازیں ہماری چھٹ گئی ہے، ہم کیسے اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ لوگوں کی برکت سے کچھ نئی بات آتی رہتی ہے، انشاءاللہ جلدی آیا کریں، انشاءاللہ بات سمجھنے کا اللہ موقع عطا فرمائیں گے۔ Those who sitting at the back, please try to sit in a sub, please. So those who coming late, be easy for them, especially, mashallah, our new visitors, youngsters always come late. We have to welcome for them. Allah give tawfiq to youngsters also. They come early, inshallah.